السلام علیکم. سو ونس اگین میرا ایک اور ریفیوزل آ گئے نارویجن ایمبیسی سے. تو بائی دا وے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس بار میں نے کچھ غلطی کیا ہے یا کچھ مسٹیک یا کچھ فیک ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے، اور اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ بہت مجھے انفیئر لگ رہا ہے. بٹ ابھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اپنا جو جتنے بھی ڈاکومنٹ چیزیں میں نے سبمٹ کی تھے. اگر ایک بندہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہتا ہے یا ناروے وہ اپلیکیشن پروسیس کرنا چاہتا ہے UK سے، تو اس کے لیے میں پوائنٹس بھی شیئر کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے کہ نہیں، میرا پروفائل کتنا اسٹرانگ تھا اور مجھے ریفیوزل کیوں ملا. تو بات کرتے ابھی کہ میں نے کچھ دن پہلے اپلائی کیا تھا پاسپورٹ، ساری چیزیں اپوائنٹمنٹ میں نے کر دی. پھر اس کے بعد مجھے ریفیوزل ملا. تو ریفیوزل جب مجھے ملا تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یور ویزا اپلیکیشن ہیز بین ریفیوز ان اکارڈنس ود آرٹیکل 32(1) آف دا ویزا کوڈ. سو یہ میں نے دیکھ لیا بھائی کہ ٹھیک ہے میرا ویزا ریفیوز ہو گیا. مجھے کوئی دکھ وغیرہ نہیں ہوا. اس سے پہلے میں نے تقریباً فرسٹ ٹائم جب میں نے اپلائی کیا تھا تو وہ میں نے ایک فیک فلائٹ ٹکٹ ایڈ کیا تھا، اس کی وجہ سے میرا ریفیوز ہوا تھا. لیکن ابھی اس ٹائم جب میرا ریفیوز ہوا ہے تو اس کے بعد جب میرا فرسٹ ٹائم ریفیوز ہوا تھا اس کے بعد میں جرمنی بھی گیا، میں لتوینیا بھی گیا. لتوینیا میں بھی میں نے ٹائم گزارا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں ٹرکی، یہ ویزا بھی میرے پاس ہے ابھی. مطلب خوب ٹریول کیا میں نے ادھر ادھر. سو ٹھیک ہے، جرمنی کا ویزا لوگ سمجھتے کہ جب جرمنی کا ویزا آپ کے پاس آ جاتے تو ایک اسٹرانگ ویزا ہوتا ہے، آپ کا پروفائل مضبوط ہو جاتا ہے. بٹ یہاں پہ ان لوگوں نے مینشن کیا ہے، جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بیس آن یور لمیٹڈ ٹریول ہسٹری وتھ اونلی 2 شارٹ ٹریولز. لائک یہ وہ 2 ٹریول کی بات کر رہے ہیں جو میں نے جرمنی گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں لتوینیا گیا تھا، وہاں پہ میں نے 5 days گزارے تھے. اس کے بعد لکھا یور ریلیٹیولی لو سیلری اینڈ اوورآل لمیٹڈ فنڈس. تو ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لائک یہ لوگ کہہ رہے کہ لمیٹڈ فنڈس لائک سیلری کی بات کرتے. تو بائی دا وے میں نے اس میں سیلری جب ایڈ کیا تھا تو میرا تقریباً پریویس پے سلپس میں نے ایڈ کیے تھے. آفٹر ٹیکس جو میرا سیلری آ رہا تھا وہ 2700 پاؤنڈ. تو وہ 3 پے سلپ میں نے ایڈ کیے تھے. اور یہ لوگ کہہ رہے کہ یہ کم ہے، آپ کا جو سورس آف انکم ہے تو وہ کم ہے. لائک 2700 پاؤنڈ پے سلپ جو سیلری میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے میرے کمپنی سے تو وہ کم ہے. پھر اس کو بھی میں اس پہ بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا، لیکن اس کو ابھی کے لیے اگنور کر دیتے. بینک سٹیٹمنٹ کی طرف جاتے کیونکہ یہ لوگ اس میں یہ بھی مینشن کیے کہ اوورآل لمیٹڈ فنڈز. تو ابھی فنڈز کے بارے میں بات کرتے. جب فرسٹ ٹائم میں نے جرمنی کے لیے اپلائی کیا تھا اس ٹائم میں نے رکھے تھے 1100 پاؤنڈ. پھر لتوینیا کے لیے جب میں نے اپلائی کیا، جرمنی کا ویزا میرا لگ گیا. لتوینیا کے لیے میں نے جب اپلائی کیا، لتوینیا کے لیے میں نے رکھے تھے تقریباً 1800-2000 پاؤنڈ. پھر اس کے بعد جناب والا میرا آ گیا ناروے کا ویزا. تو ناروے کے لیے میں نے سوچا کہ چلو اس بار زیادہ رکھ دیتا ہوں. میں نے تقریباً 3250 پاؤنڈ سم تھنگ میں نے بینک اسٹیٹمنٹ میں رکھی. بٹ ویزا آفیسر کے اکارڈنگ یہ جو میرا سیلری یہ بھی کم ہے اور جو بینک اسٹیٹمنٹ میں نے رکھی تھی وہ بھی کم ہے. اور ایک اور پوائنٹ ان لوگوں نے یہ تھوڑا جینون ہو سکتا ہے، یہ جو پوائنٹ میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ میں نے ایک غلطی کی ہے. We find it unlikely that you intend to stay 8 days in Oslo as a tourist and pay 560 GBP for a hotel. تو بھائی اس میں میرے کیا غلطی ہے؟ لائک میں booking.com پہ گیا، وہاں پہ میں نے ہوٹلز وغیرہ سرچ کیے، مجھے ایک اکاموڈیشن مل گیا جس کے لیے میں نے 8 days کے لیے ریزرو کر دیا. اس کے لیے میں نے پے کیا تھا 560 پاؤنڈ فار اے ہوٹل. تو ان لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ اوسلو میں آپ اسٹے کرو گے 560 پاؤنڈ آپ پے کرو گے لائک ہوٹل کے لیے. کم آن برو. لائک ہم جب ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہر جگہ پہ وہ لوگ یہی کہتے کہ ریزرویشن آپ لوگ کے پاس ہونا چاہیے، کنفرمیشن. سو آلریڈی میں نے کیا تھا. لائک ان لوگوں نے اس پہ بھی ڈاؤٹ کیا ہے. بٹ خیر ابھی اس کو بھی چھوڑتے ہیں، آگے پیراگراف کو دیکھتے. دا اوورآل امپریشن آف یور ایپلیکیشن از دیٹ ناروے از ناٹ یور مین ڈیسٹینیشن. We note that to willfully or gross negligence provide materially false or manifestly misleading information a case covered by Immigration Act in base completion. So come on. Like یہ جو جتنے بھی چیزیں میں نے بتائے، میرا جاب لیٹر بھی تھا، جتنا میں نے کام کیے وہ پرمنٹ رول ہے میرا یہاں پہ، وہ بھی میں نے ایڈ کیا تھا. پے سلپ بھی میں نے ایڈ کیے تھے، بینک اسٹیٹمنٹ بھی تھا میرا، اکاموڈیشن بھی میں نے بک کیا تھا. I mean کہ اگر ایک بندہ مجھے پرووائڈ کرے وہاں پہ سروسز، وہاں پہ میں نے بک کیا تو وہاں پہ ویریفیکیشن کر سکتے. وہ ان لوگ کا ای میل بھی آیا تھا، کنفرمیشن سب کچھ میں نے خود کیا تھا. وہاں پہ بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک ہے. میں نے 2 ٹریول کیے لائک شنجن زون سے میں واپس آیا، میں کوئی آورس ٹرین ہے وہ یہ ریفیوز کیا. اس کے بعد پھر میں نے یہ ساری چیزیں سوچا تھوڑا چیٹ GPT کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتے.
تو بیسکلی اوور آل پروفائل میں نے چیٹ جی پی ٹی اور لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا. تو مزید یہی ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, انڈین پاسپورٹ یا ایشین کوئی بھی پاسپورٹ ہے, تو بھائی ویزا نہیں ملے گا اتنا آسانی سے. ناروے کا بالکل ایزیلی نہیں ملے گا, کیونکہ ایک بھائی کو میں نے دیکھا جو کہ انڈیا سے تھا, اور اس نے اپنے وائف کا بھی اپلائی کیا تھا اور خود بھی اپلائی کیا تھا. اس بیچارے کا دونوں کا سیم ریفیوزل آیا تھا. تو اسی ٹائم مجھے پتا چل گیا کہ بھائی ناروے کے لیے بالکل نہیں جانا بھائی. ایون کہ میرا جو فلائٹ ٹکٹ تھے وہ بھی میں نے جینون کیے تھے, نان ریفنڈیبل رینیئر سے. سو ساری چیزیں میں نے جینون پرووائڈ کر کے پھر بھی یہ لوگوں نے میرا ویزا ریفیوز کیا. تو ابھی آپ لوگ کا رائے دیکھتا ہوں کہ مطلب یہ جو میرے ڈاکومنٹ چیزیں تھے, کیا اس میں کوئی مسئلہ تھا, یا جو ویزا آفیسر کا ڈیسیجن تھا وہ فیئر نہیں تھا. بٹ جتنا مجھے پتا ہے, میں نے جس کنٹری کے لیے بھی اپلائی کیا مجھے ویزا ملا ہے, بٹ اس کنٹری میں ویزا آفیسر کو یہ لگا کہ میں واپس نہیں آؤں گا. لائک کم آن, میں اپنا پرماننٹ جاب چھوڑوں گا اور ناروے میں وہاں پہ ادھر ادھر کیا کروں گا جو بھی تھا. بٹ خیر یہ آپ لوگ کے لیے ایک انفارمیشن تھا کہ اگر کوئی بندہ ناروے کے لیے ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس ورتھ اٹ, اور میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. اگر کسی کا مجھ سے بڑا مطلب ہائی پروفائل ہے, اس کا اسٹرانگ ہے, تو پھر وہ اپلائی کر سکتے, کنسیڈر کر دے اپنے رسک پہ. اگر کسی کا نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اگر کوئی بندہ کمنٹ کرنا چاہتے, اپنا رائے دینا چاہتے, تو موسٹ ویلکم. ویل سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.